أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس بزرگ ہستی کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت شاہ شمس الدین سبزواری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ناظرین، حضرت شمس الدین اپنے وقت کے اکابر اولیاء میں سے تھے۔ آپ کے متعلق تاریخ صحیح تعین نہیں کر سکی کہ کیا یہ شمس الدین وہی ہیں جن کی مولانا روم سے ملاقات ہوئی یا یہ کوئی اور بزرگ ہستی ہیں، کیونکہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ شمس الدین محمد تبریزی کا مزار تبریز میں ہے، اور ملتان میں جن شمس الدین کا مزار ہے وہ کوئی اور بزرگ ہیں۔ اس طرح ان حالات کے بارے میں بھی بعض اختلافی روایات ملتی ہیں۔ حضرت شمس الدین کے حالات پر ایک کتاب گلزار شمس لکھی گئی ہے، جس میں لکھا ہے کہ شاہ شمس الدین کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ چونکہ آپ کی ولادت سبزوار میں ہوئی اس لیے آپ کو سبزواری بھی کہتے ہیں۔ جب اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ کشمیر گئے تو وہاں میر شمس الدین عراقی کہلائے۔ چونکہ آپ اکثر سفر میں ہی رہتے تھے اس لیے جب کونیا یعنی ترکستان گئے تو وہاں کے لوگ انہیں شمس پرندہ کہہ کر بلانے لگے۔ شام اور مصر میں آپ کو شمس مغربی کہتے تھے، جبکہ تبریز میں زیادہ مدت رہے تو شمس تبریزی کہلائے۔ شاہ قاسم انوار بھی آپ کا خطاب رہا ہے۔ ان مختلف ناموں کے باعث بعض مورخوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید یہ الگ الگ ہستیاں ہیں، چونکہ بعض کہتے ہیں کہ شمس الدین تبریزی جن کا مزار ملتان میں ہے یہ وہ شمس الدین نہیں جن کی مولانا روم سے ملاقات ہوئی تھی، بلکہ یہ کوئی اور بزرگ ہیں۔ شمس الدین تبریزی کا مزار تبریز میں ہے۔ خزینۃ الاصفیاء کے مصنف کا بھی یہی خیال ہے۔ اخبار الساحلین میں لکھا ہے کہ شیخ شمس الدین تبریزی کے والد کا نام علی بن ملک داؤد تبریزی تھا اور تبریز میں کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ اس کے برعکس مولوی غلام سرور لاہوری آپ کے والد بزرگوار کا نام محمد بن مالک داد بتاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ شیخ ابو بکر سلمہ باف تبریزی کے مرید تھے۔ بعض آپ کو بابا کمال خنجدی کا اور بعض نقرن الدین سنجاسی کا مرید بتاتے ہیں۔ کتاب صاحب نفاسات الانس لکھتے ہیں کہ شیخ شمس الدین تبریزی نے شیخ مسلمہ باف بابا کمال خنجدی اور شیخ رکن الدین سنجاسی تینوں سے استفادہ حاصل کیا۔ کتاب جواہر مزیہ میں لکھا ہے کہ جب شیخ شمس تبریز مولانا روم کے پاس کونیا گئے تو مولانا کے آس پاس تلامذہ بیٹھے تھے اور سامنے کتابوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ شمس تبریزی سلام کر کے بیٹھ گئے، پھر کتابوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کیا ہے؟ مولانا بولے یہ وہ چیز ہے جسے تم نہیں جانتے۔ یہ کہا اور اٹھ کر چلے گئے۔ مولانا روم نے پیچھا کیا مگر آپ جا چکے تھے۔ مولانا روم نے علاقے کا کونا کونا چھان مارا مگر شمس تبریزی کو نہ پا سکے۔ اس کے برعکس خزینۃ الاصفیاء میں مولوی غلام سرور لکھتے ہیں کہ شمس تبریزی نے کتابوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا مولانا یہ کیا ہے؟ وہ بولے اس کیل و کال کہتے ہیں۔ شمس تبریزی نے کتابیں اٹھا کر پاس کے ایک حوض میں ڈال دیں۔ مولانا متغیر ہو کر بولے یہ کیا؟ آپ نے کتابیں حوض میں سے نکال کر پھر مولانا کے سامنے رکھ دی۔ مولانا یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ کسی کتاب کو پانی نے چھوا تک نہیں۔ حیران ہو کر پوچھا اے شیخ یہ کیا؟ شیخ تبریزی نے فرمایا یہ ذوق و حال ہے جس کی تمہیں خبر نہیں۔ حضرت شمس تبریز کی وفات کے متعلق بھی مورخین کے بیانات میں بہت اختلاف ہے۔ اخبار الساحلین کے مصنف کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ مولانا روم کے پاس خلوت میں بیٹھے تھے کہ کسی نے باہر سے اشارہ کر کے حضرت کو بلایا۔ آپ نے مولانا سے فرمایا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے بلاتے ہیں، پھر اٹھ کر باہر چلے گئے۔ جہاں 7 افراد کھڑے تھے انہوں نے آپ پر حملہ کر کے قتل کر دیا۔ قتل ہوتے وقت آپ نے اس زور کا نعرہ لگایا کہ 7 آدمی بے ہوش ہو گئے۔ ان میں مولانا روم کا بیٹا علاء الدین محمد بھی تھا۔ قتل کی جگہ آپ کی لاش موجود نہ تھی، صرف خون کے چند قطرے دکھائی دیے۔ علاء الدین ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ مولانا روم نے اس کے جنازے میں شرکت نہ کی۔ قتل کا یہ واقعہ سن 645 ہجری کا ہے۔ ناظرین، آپ کی لاش کے متعلق بھی 2 روایات ہیں۔
ایک یہ کہ قاتلوں نے آپ کے جسم کے ٹکڑے کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ کچھ عرصہ بعد مولانا روم کے فرزند سلطان داد کو خواب میں ہدایت ملی کہ میرے جسم کے ٹکڑوں کو فلاں کنویں سے نکال کر مدرسہ کے بانی امیر بدر الدین کے پہلو میں دفن کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ قتل نہیں ہوئے بلکہ غائب ہو گئے اور پھر آپ کا سراغ نہ ملا۔ ان اختلافی مباحث سے قطع نظر اس بات پر متفق لوگ نظر آتے ہیں کہ شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ وہی با کمال بزرگ اور ولی اللہ ہیں جن کی مولانا روم سے محبت اور صحبت رہی، اور ملتان میں جو شمس تبریزی مدفون ہیں یہ وہی شمس ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور شمس کا تاریخ میں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے اجداد میں سے سید محمد اوریزی امام جعفر صادق علیہ السلام کی موجودگی میں طبرستان رے چلے گئے اور محمد آباد شہر بسایا جو آپ کے نام سے منسوب ہے۔ ان کی اولاد سندھ، خراسان، قندھار وغیرہ میں پھیلی ہے۔ سید صلاح الدین محمد نور بخش اسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سبزوار میں سکونت تھی۔ آپ کے والد کا نام سید صلاح الدین نور بخش تھا۔ آپ کی پیدائش 15 شعبان بروز جمعۃ المبارک سن 560 ہجری میں سبزوار میں ہوئی۔ اس وقت کے حاکم کا نام محمد یار مرزا تھا۔ پیدائش کے وقت آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ حضرت شمس الدین تبریزی کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق سے اس طرح ملتا ہے: محمد تبریزی بن سید صلاح الدین محمد نور بخش بن سید علی ملکب بسلام دین بن سید عبد المومن بادشاہ افریقہ بن سید علی خالد الدین بن سید محمد محب الدین بن سید محمد سبزواری بن سید محمد بن ہاشم علی بن سید احمد ہادی بن سید منتظر باللہ بن سید عبد المجید ابن سید غالب الدین بن سید محمد منصور بن اسماعیل ثانی بن سید محمد اوریزی بن سید اسماعیل بن حضرت امام جعفر صادق۔ ناظرین، ہوش سنبھالنے کے بعد شمس تبریزی کو تعلیم و تربیت کے لیے ان کے چچا عبد الحادی کے سپرد کیا گیا جو شاہ موراکو کے پوتے اور اعلیٰ عالم تھے۔ چچا نے بھتیجے کو بڑی محنت سے تعلیم دی، تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسرے علوم ظاہری میں اچھی طرح پڑھائے۔ سن 579 میں جب سید صلاح الدین محمد نور بخش دعوت اسلام کے لیے بدخشاں کی طرف روانہ ہوئے تو شمس سبزواری کو بھی ساتھ لے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال کے لگ بھگ تھی۔ بدخشاں میں ہزاروں لوگوں کو طریقہ حق کی تعلیم دی، پھر تبت کو گئے اور لوگوں کو دین اسلام میں داخل کیا۔ وہاں سے کشمیر کا رخ کیا جہاں کے لوگ آفتاب پرست تھے، یعنی سورج کے ماننے والے تھے۔ باپ بیٹے کی کوششوں سے اس علاقے کے ہزاروں افراد نے اسلام قبول کیا۔ اس علاقے کی چنگڑ قوم نے انہیں بہت پریشان کیا، مگر یہ لوگ بھی جلد مطیع ہو گئے۔ سن 586 میں باپ بیٹا واپس اپنے وطن سبزوار تشریف لے گئے۔ شمس سبزواری نے شادی کی۔ ان کے 2 فرزند ہوئے جن کا نام نصیر الدین محمد اور سید علاء الدین احمد تھا۔ سید علاء الدین احمد زندہ پیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ناظرین اکرام، شمس سبزواری کو تبریز بہت پسند تھا، چنانچہ سن 600 ہجری میں والد کی اجازت سے وہاں تشریف لے گئے۔ کونیا میں قیام فرمایا اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات۔ مولانا روم اور شمس سبزواری کی ملاقات کا حال اور کتابوں کا واقعہ پہلے میں نے بیان کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد مولانا روم کو شمس سبزواری کے عظیم مرتبے کا احساس ہو گیا، چنانچہ انہوں نے ان سے بیعت کر لی۔ حضرت شمس سبزواری 12 سال تک تبریز میں سکر کی حالت میں رہے۔ اتنے طویل قیام کے باعث شمس تبریزی کہلانے لگے۔ 3 ماہ تک آپ اور مولانا روم دونوں چلا کش حجرہ میں خلوت گزین رہے۔ کہتے ہیں کہ مولانا روم کو چونکہ آپ سے بہت عقیدت تھی، وہ آپ کا بے حد احترام کرتے تھے اور ہر وقت ساتھ رکھتے تھے۔ اس لیے مولانا کے بعض عقیدت مندوں کو یہ شک گزرا، وہ کہتے تھے کہ مولانا ایک ننگ دڑنگ فقیر کے قبضہ میں آ گئے ہیں، چنانچہ وہ شمس تبریزی کے مخالف ہو گئے۔ حضرت شمس تبریزی نے تبریز چھوڑ کر سبزوار کی راہ لی، پھر بغداد چلے گئے۔ بغداد سے ایک مرتبہ تبریز بھی آئے اور پھر دمشق چلے گئے۔ بعض بیانات کے مطابق علماء بغداد کو آپ کے خیالات سے اختلاف ہو گیا۔
چونکہ ان علماء کا بادشاہ پر خاصا اثر تھا، اس لیے انہوں نے شمس سبزواری پر بے دینی کا الزام لگا کر شاہی حکم سے انہیں شہر بدر کر دیا اور یہ کاظمین چلے گئے۔ بادشاہ نے انہیں شہر بدر کرنے کا حکم تو دے دیا تھا، مگر اس نے علماء کے اصرار پر ایسا کیا تھا، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ بادشاہ ان کا دل سے قدردان تھا۔ اتفاق سے بادشاہ کا لڑکا وفات پا گیا، جس سے بادشاہ کو یہ خیال گزرا کہ شاید اسے یہ سزا شمس سبزواری کو شہر بدر کرنے کے باعث ملی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے مشیروں کو شمس سبزواری کے پاس بھیج کر انہیں واپس بلا لیا اور بغداد میں رہنے کی اجازت دے دی، مگر کچھ عرصہ بعد علماء کی مخالفت کے باعث آپ نے بغداد کو چھوڑ کر ہندوستان کا رخ اختیار کیا۔ ہندوستان کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد آپ نے ملتان کا رخ کیا اور یہیں اقامت گزین ہوئے۔ ان دنوں شیخ بہاؤالدین زکریہ بقید حیات تھے۔ کہتے ہیں کہ شیخ نے دودھ کا پیالہ شمس سبزواری کی خدمت میں پیش کیا، انہوں نے ایک پھول پیالے میں ڈال دیا، مطلب یہ کہ ہم ملتان میں پھول بن کر رہیں گے اور ہماری وجہ سے کسی کو کوئی ضرر نہ پہنچے گا۔ ناظرین کرام، آپ کے متعلق ایک حکایت بھی بیان کی جاتی ہے۔ ایک روز آپ شہزادہ محمد کے مرا کشتی میں سوار تھے، کشتی ڈگمگانے لگی، یوں معلوم ہونے لگا کہ ڈوب جائے گی۔ شمس سبزواری نے شہزادے سے کہا، تمہارے پاس جو چیز ہے وہ دریا میں پھینک دو ورنہ کشتی ڈوب جائے گی۔ شہزادے کے پاس جو جواہرات تھے جو وہ ساتھ لایا تھا، اس نے ارشاد کی تعمیل میں جواہرات دریا میں ڈال دی۔ دیکھا تو دریا میں دور دور تک جواہرات ہی جواہرات دکھائی دے رہے تھے۔ بغداد کی طرح ملتان کے لوگوں نے بھی آپ کی مخالفت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، یہاں تک کہ ایک دفعہ گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی تو شہزادے کو بھیجا کہ کہیں سے آگ لے آئے، مگر سارے شہر میں کسی نے آگ نہ دی۔ ایک شخص نے تو شہزادے کو پیٹ ہی ڈالا۔ حضرت شمس سبزواری نے جب لوگوں کا یہ رویہ دیکھا تو جلال میں آ کر آسمان کی طرف نظر اٹھائی، سورج سے کہا، شمس میں تیرا ہم نام ہوں، نیچے آ تاکہ میں تیری گرمی سے گوشت کو بھون لوں۔ کہتے ہیں کہ سورج اتنا نیچے آ گیا کہ اس حدت سے لوگ تڑپنے لگے۔ لوگوں کی چیخ و پکار سن کر شمس سبزواری کو رحم آ گیا اور غصہ فرو ہوا۔ سورج سے کہا، باز برو، اور وہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ ملتان کی گرمی کو عوام اسی واقعہ کا نتیجہ سمجھتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ آپ کا وصال اندازاً سن 675 ہجری میں ہوا۔ آپ کو ملتان میں اس جگہ پر دفن کیا گیا جہاں آپ کا قیام تھا۔ آپ کا روزہ آپ کے وصال کے 2 سال بعد یعنی 677 ہجری میں تعمیر ہوا۔ پیر حاجی صدر الدین آپ کے صاحبزادے سید احمد شکربار اور شہزادہ محمد نے، جو آپ کے ساتھ ہی سبزوار سے ملتان آئے تھے، مل کر اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس وقت روزے کی عمارت بالکل سفید تھی۔ اس کے بعد ہم حضرت شمس تبریز کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بیان کیا جاتا ہے ایک بار اپنے وطن میں ایک مجلس میں آپ تشریف فرما تھے اور بہت سے دوسرے اکابر بھی وہاں موجود تھے، بہت سے سید بھی موجود تھے۔ ایک سید نے جو اکابر شہر میں سے تھا اور بہت شہرت رکھتا تھا، آپ سے استہزاء کیا کہ آپ کے سید ہونے کا ثبوت کیا ہے۔ آپ نے اپنا نسب نامہ بیان کر دیا۔ اس شخص نے کہا، یہ بھی ثبوت کا محتاج ہے۔ یہ سن کر آپ جلال میں آ گیا، فرمایا، یہ بات عوام میں مشہور ہے کہ سید کے جسم کو آگ نہیں جلا سکتے، اگرچہ اس کا کبھی تجربہ نہیں کیا گیا، مگر اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں کہ ایک گڑھے میں خوب آگ روشن کی جائے اور ہم دونوں اس میں داخل ہو جائیں۔ جسے آگ نہ جلائے سمجھ لیں کہ وہی سید ہے۔ لوگوں نے یہ بات قبول اور ایک گڑھے میں آگ روشن کر دی گئی۔ جب اس کی گرمی خوب شدت اختیار کر گئی تو آپ اس میں داخل ہو گئے، لیکن آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ آپ نے سید کو آواز دی کہ آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ، کیوں دیر کرتے ہو؟ سید لوگوں کی شرم کے مارے اور اپنی آن رکھنے کی خاطر آگے بڑھا، مگر آگ کی حدت کو محسوس کر کے بدحواس ہو گیا۔ جو ہی گڑھے کے قریب پہنچا اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہ چیخ و فریاد کرنے لگا۔ حضرت شمس الدین گڑھے سے باہر آ گئے اور اپنا دستے مبارک اس کے کپڑوں پر پھیرا، آگ فوراً بجھ گئی۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ شخص آپ کے قدموں میں گر پڑا اور معافی کا طلبگار ہوا۔ دوسرے لوگوں کو بھی یہ واقعہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی اور وہ آپ کے معتقد ہو گئے۔ یہ واقعہ کرامت الاولیاء صفحہ نمبر 226 سے لیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کے اولاد کے بارے میں بھی مختلف قسم کی روایات ہمیں ملتی ہیں۔
انوار اصفہا شائع شدہ شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور نے جو بیان کیا وہ یہ کیا کہ صاحب کنز الانصاب کا بیان ہے کہ شمس سبزواری نے سن 655 میں ملتان میں سکونت اختیار کی۔ آپ کے 2 صاحبزادے تھے۔ نصیر الدین محمد نے 21 رمضان سن 682 میں بعمر 94 برس وفات پائی۔ ان کا مزار قلعہ لاہور کے تہ خانہ میں بتایا جاتا ہے۔ دوسرے فرزند کا نام سید علاء الدین احمد تھا جو سید احمد شکر بار بھی کہلاتے تھے۔ ان کا مزار ریاست جے پور ہندوستان کے قصبہ نڑ میں بتایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق تک بتلایا جاتا ہے، اس لیے بہت سارے لوگ آپ امام جعفر صادق کے وجہ سے جعفریہ شیعہ بھی کہتے ہیں۔ اس لیے آپ کے مزار پر ہزاروں شیعان علی ہر سال حاضر ہو کر اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سنی بھی آپ کے مزار کو خلاق برکات سمجھتے ہیں اور یہاں پر حاضری دینا اپنا منصب اولی سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب